الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو آیت درود و سلام کہتے ہیں، اور میرا موضوع بھی آج درود و سلام ہے۔ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا آدھا ادھر کر دیں، آدھا ادھر، یوں ٹھیک ہے، کہ آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں اس موضوع کی مناسبت سے پہنچاؤں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر ثابت اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک
اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، یقین کرنے والو، صلوا علیہ، درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، سلام بھیجنا، ملا کے کہہ لیں کہ خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ کو آیت درود و سلام کہا جاتا ہے۔ آئیے پہلے تھوڑے سے تفسیری نکات فائدے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، ہر شک ہر شبے سے پاک ہے۔ اللہ تعالی بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ رب جیسا کوئی نہیں تو اس کے کلام جیسا بھی کوئی نہیں۔ ہم قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے احکام دیے، ہدایات فرمائیں، تعلیمات فرمائیں، مگر کہیں ایسا نہیں ملتا کہ یہ فرمایا ہو کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ہم ایسا کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ ہمارے فرشتے ایسا کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اے مومنو سنو، اللہ ایسا کرتا ہے، فرشتے ایسا کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ نہیں، صرف ایک حکم ہے، صرف اور صرف ایک، درود و سلام کا۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجو۔ توجہ، سمجھنے کے لیے بات ہے، بلا تشبیہ۔ بادشاہ ہو اور وہ اپنی رعایا پر کسی بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہے تو کہتا ہے تم بھی ایسا کرو۔ ہمارے وزیر ایسا کرتے ہیں، سفیر ایسا کرتے ہیں، گورنر ایسا کرتے ہیں، گورنمنٹ والے کرتے ہیں، فوج والے کرتے ہیں، لوگوں تم بھی کرو۔ یہ بات ہوتی ہے تعلق ظاہر کرنے کے لیے، اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی کے لیے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ صرف سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالی بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، مگر اس کی کریمی ہے، اس کی عطا ہے۔ وہ فرماتا ہے مومنو مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، مگر مجھے اپنے رسول سے پیار اتنا ہے، میں درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ اللہ اللہ فرشتے 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 جو بھی آپ صحیح تلفظ جانیں، فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو بزرگی، جو شرف عطا فرمایا تھا، فرشتوں کو حکم دیتے وقت یہ نہیں فرمایا فرشتوں میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو، نہیں، بلکہ فرمایا تم کرو۔ اس میں اللہ تعالی خود شامل نہیں۔ یہاں حکم دینے سے پہلے اللہ خود فرما رہا ہے اے ایمان والوں جس کام کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں جان لو یہ وہ کام ہے جو میں خود کرتا ہوں۔ توجہ،
پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اللہ درود بھیجتا ہے، پھر خبر دی اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ہے، ہمارے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، بیان ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تشریف، جو تکریم صادر ہوتی ہے، جو اللہ کی ذات سے جو بات ظاہر ہوتی ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے جو فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کا پیش اللہ کی شان کے مطابق ہم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جب فرشتوں سے جو بات ظاہر ہوئی، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اللہ نے اس میں شمولیت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ فرشتوں نے جو کام کیا میں اس میں شامل تھا، نہیں، وہ آدم کا مسئلہ تھا، یہ آدم کی جان پیارے مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ سنو، وہ صرف فرشتوں نے کیا تھا کہ میں رب ہو کر خود کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے بات آپ؟ سنیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی غنی ہے۔ اللہ تعالی اگر کہیں گے نا تو ذرا سردی بھی دور ہو جائے گی، ذرا محفل میں رنگ بھی آئے گا۔ کہہ دیجئے اللہ تعالی غنی ہے۔ غنی کے معنی بے پرواہ، کسی کی اس کو ضرورت حاجت نہیں، مجبور بھی نہیں، معذور بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے ہم کہہ بھی سکتے نہیں، صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ پھر بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو جب ایک ایمان والے کو پتا چلے کہ نماز اللہ کی عبادت، روزہ اللہ کی عبادت، زکات اللہ کی عبادت، حج اللہ کی عبادت، صدقہ عبادت، خیرات عبادت، ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیتے وقت نہیں فرمایا نماز پڑھو میں پڑھتا ہوں، زکات دو میں دیتا ہوں، روزہ رکھو میں رکھتا ہوں، حج کرو میں کرتا ہوں، نہیں، صرف ایک بات ہے، فرمایا کہ درود و سلام وہ ہے تم کرو اس لیے کہ میں کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں درود و سلام کی اہمیت کا، کہ جو محتاج نہیں جب وہ درود بھیج رہا ہے تو ہم محتاجوں کو کتنا بھیجنا چاہیے۔ توجہ، ذرا توجہ کیجئے گا، میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آج ہم لوگ کسی بڑے شخص کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مشہور آدمی ہو، اس کا نام ہو، جگہ جگہ اس کا چرچا ہو، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کے قریب ہو جائیں، دوست بن جائے، اس کی جان پہچان میں آ جائے، تاکہ کہہ سکے ارے ہم فلاں کے ملنے والے۔ جتنا اس کا عہدہ بڑھتا جائے گا اتنا اور شوق بڑھتا جائے گا۔ عام طور پر ایمان والے تو صرف انہی سے ملیں گے نا جو اللہ سے قریب ہے، جو رسول سے قریب۔ لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی وزیر بن جائے، کہتے ہیں یار ذرا چلے ملے، شاید ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے، اور زیادہ ہوگا وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، لوگ کہتے ہیں دوست بن جائیں۔ سنو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ دنیا میں 4 دن کے لیے کسی کے قریب ہونے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو؟ پیسہ خرچ کرنا پڑے کرتے ہو، آپ کو وقت خرچ کرنا پڑے کرتے ہیں، قربانی دینی پڑے دیتے ہیں، تکلیف اٹھانی پڑے اٹھاتے ہیں، پھر بھی آپ کو پتا نہیں کہ قریب ہو سکے ہیں یا نہیں، اور 2 دن کے لیے ہوئے، تیسرے دن وہ نہ قریب کرے، گارنٹی نہیں۔ مگر درود و سلام وہ ہے، اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ تم اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں کون سا کام میں کرتا ہوں، یہ کرنے لگ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ میری شان میں نہیں لگ رہا، جب نعرہ لگے ہزاروں آدمی بیٹھے ہو مسلمان، جوش سے جواب آنا چاہیے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، جو ایمان والا ہے وہ ضرور قبول کرے گا، جو نہیں ہے وہ قبول، اور کمال کی بات ہے یہ حکم ایمان والوں کو ہے درود و سلام کا، اللہ نے سب کو حکم دیا، جو نہیں پڑھتے سمجھ لو کون ہے، پتہ چل جاتا، نشانی بھی ہے۔ توجہ، نام بالکل نہیں لینا، درود و سلام کا ذکر ہے، دیوبندی وہابی کا لفظ کہہ کے منہ کا مزہ کیوں خراب کرے، نام بالکل نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ، بات کرنے لگا ہوں آپ سے، ذرا میری طرف توجہ۔ آپ نماز پڑھتے، بہت بڑی عبادت، اہم ترین عبادت، شبہ ہے، نماز کے اہم ہونے میں، افضل ہونے میں شبہ ہے، روزہ بڑی اہم عبادت، شبہ ہے، زکات اہم عبادت، شبہ ہے، حج عبادت ہے، شبہ ہے نہیں۔ نماز پڑھنے والے کو 50 سال، 60 برس، 70 برس، 80 برس موقع ملا، کسی کی عمر زیادہ ہو جائے اس کو زیادہ موقع ملا، اتنی تو ہوتی نہیں، آپ ہونے نہیں دیتے، جلدی سے کہتے ہیں اس کو رخصت کرو، کسی کی ہو جائے اس کو موقع مل گیا، نماز پڑھی، اس شخص سے پوچھو وہ 90 کا ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے، وہ کہے گا اللہ کی مہربانی ہوگی قبول کر لے، دعویٰ کر سکتا، وضو اس نے صحیح کیا، کپڑے پاک رکھے، نماز کی شرطیں پائی گئیں، پوری ادا کی جماعت کے ساتھ، مگر پھر بھی دعویٰ کر سکتا، ساری عمر روزے رکھے، دعویٰ نہیں کر سکتا، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، زکات دی، صدقہ کیا، خیرات کی، دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر سال حج کرے، ایک مرتبہ فرض کیا، ہر سال نفلی حج کرے، دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر درود و سلام بولنے کی ہے، جو پڑھتا ہے یقین رکھتا ہے، کچھ اور قبول ہو نہ ہو یہ یقینی طور پر قبول ہے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ وظیفہ ربانی کہو اسے۔ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، جلسے کی بات نہیں، ویسے ہی کسی صاحب نے سوال کیا، بڑے عرصے کی بات ہے، جواب کئی مرتبہ دیا ہے، اس موقع پر پہلی مرتبہ کسی نے سوال کیا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیں سب سے افضل وظیفہ کون سا، سب سے بڑا ذکر کون سا؟ پھر ساتھ ہی کہنے لگا جی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ ہے، کچھ تسبیح کو کہتے ہیں، کچھ تحلیل کو کہتے ہیں، کچھ تحمید کو کہتے ہیں، آپ بتائیے مجھے سب سے بڑا وظیفہ کون سا؟ میں نے کہا درود شریف۔ کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم نے جو اتنی باتیں کی ہیں میں نے ثبوت مانگا، تم نے اتنی بات کی میں نے تو نہیں پوچھا کہ کہاں لکھا، میں نے کہہ دیا تو تم کہتے ہو کہاں لکھا، سننا چاہتے ہو کیوں؟ میں نے کہا درود شریف سب سے افضل وظیفہ۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا باقی سارے وظیفے مخلوق پڑھتی ہے، درود میرا رب بھیجتا ہے، تو جو رب کرے وہ اس جیسا کوئی اور وظیفہ اونچی۔ اگر آپ پوری اس کی تفصیل میں جاؤ بڑا وقت لگے، تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، ساری نہیں۔ میری اس موضوع پر پوری 3 گھنٹے کی تقریر موجود ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے تقریر کی تھی، تھوڑی سی باتیں آپ کو سنانی ہے۔ پہلی بات، حضرت علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے موضوع پر ان کی کتاب، اسی کا ترجمہ اور اسی میں سے کچھ نکال کے بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب محمد زکریا صاحب نے کتاب لکھی فضائل درود شریف، میں ساتھ لے کر آیا ہوں، حوالے دکھانے ہیں اس میں سے آپ کو۔ ہم پر فتوے لگاتے ہیں نا، جائیں گے کدھر؟ میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں چھیڑا
نہ کرو ورنہ پھر ہم چھوڑیں گے. میں لایا ہوں کتاب ساتھ، اس میں سے آپ کو حوالے انشاءاللہ دکھاؤں گا. وہ اپنی کتاب القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت درود و سلام مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر، وہ منزلت، وہ شان بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ میں، وہ مقرب فرشتے، ان میں اللہ کے حضور ہے کہ وہ ملائکہ مقربین میں اللہ کے جو بہت قریب فرشتے ہیں، ان میں اللہ تعالی اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے. پتہ چل جائے اللہ نے درود و سلام کیوں بھیجا، تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ میری بارگاہ میں جو درجہ میرے حبیب کا ہے وہ کسی اور کا. ایک بات اور کروں، سنیں گے؟ جس کو پسند آئے رکھ لے ورنہ واپس کر دے. دھیان سے توجہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتے جھک گئے. ایک اپنے آپ کو ملا کہنے والا اکڑ گیا. الا ابلیس، قرآن میں ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. باقی سارے فرشتے جھک گئے سجدے پہ. جتنے جھک گئے وہ فرشتے تھے. یہ اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد خود کہتا تھا نہیں، خود اپنے آپ کو کہتا تھا ان کا استاد. یہ نہ سمجھ لینا کہ استاد بنایا گیا تھا، یہ تھا نہیں، اپنے آپ کو معلم الملکوت فرشتوں کا استاد کہتا تھا. اس نے سجدہ نہیں. اللہ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. تو نے اس کو مٹی سے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. فرمایا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. توجہ، جو بات کرنی ہے وہ یہ، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم دیا سجدے کا، ٹھیک ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے حکم دیا درود و سلام کا. جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی وہ کون ہو گیا؟ شیطان. کون ہو گیا؟ اونچی کہہ دیں توجہ سے. حالانکہ اس تعظیم میں اللہ شامل نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کی تعظیم کا، جس نے وہ نہیں کی اللہ اس میں شامل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے وہ تعظیم نہیں کی شیطان بنا دیا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ ہے، اور اس میں اللہ پہلے اپنا فعل خود بیان فرما رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. اب اندازہ کر لو، جس نے تعظیم آدم نہیں کی وہ شیطان بن گیا، تو جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا وہ شیطان سے کتنا بدتر ہوگا. سمجھ آئی ہے بات؟ آئی ہے؟ تو جو درود و سلام کے منکر یا درود و سلام سے روکے، سمجھ لینا کہ پرلے درجے کے شقی ہے، بدبخت ہے. شیطان سے بھی اگلا درجہ ہے ان کا، اس سے کم نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر عالم سفلی کا ذکر ہے. پہلے عالم علوی اوپر، پھر نیچے. سنیں، اوپر والے بھی، نیچے والے بھی، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، فضا والے بھی، ہوا والے بھی، تمام مخلوق، تاکہ اللہ چاہتا ہے اس کے حبیب کی تعریف پر سب جمع ہو جائے.
یہی پیغام ہم اہل سنت و جماعت کا ہے پوری دنیا کو، یہی پیغام صدیق اکبر کا، یہی پیغام فاروق اعظم کا، یہی پیغام ذو النورین کا، یہی پیغام مولا علی کا، حسنین کریمین کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کا، علماء کا، ائمہ کا، یہی پیغام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، یہی پیغام خطیب پاکستان کا، یہی پیغام جماعت اہل سنت کا کہ نبی کی تعریف پر جمع ہو جاؤ، جو نبی کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا نہ کہو، اور جو نبی کی تعریف کرنے والا سچا ہے وہ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اور جمع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ درود و سلام۔ کیا ہے؟ درود و سنی پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہیں، آواز کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، دلی دل میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ان کو یہی شغف، اور دوسرے کہتے تمہیں کچھ اور آتا نہیں؟ میں نے کہا اللہ اس کے سوا کچھ اور کرتا نہیں، اللہ یہی کرتا ہے، وہ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے۔ مراد میری اس کام کے حوالے سے ہے، کوئی اور نہ سمجھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جان لو جو درود و سلام سے روکے وہ شیطان سے بھی اونچی۔ دائیں بائیں دیکھ لو کس کی آواز نہیں نکلتی، وہ شیطان سے بھی۔ پتہ لگ جائے نا کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھا ہے، سنیں توجہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی عقل مند جانتے ہیں، میمن تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتے ہیں کیونکہ گھاٹے والی بات کرتے نہیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، کسی میمن سے مشہور ہے لطیفہ، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ وہ کہے گا جدھر دو پیسے کا فائدہ ہو، کیونکہ وہ گھاٹے کا سودا پسند کرتا۔ کسی عقل مند سے پوچھا جائے کہ تجھے کیا پسند ہے، تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے اعمال نامے میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ اللہ کی تجھ پر نظر کرم ہو جائے؟ عقل مند کیا جواب دے گا؟ ماشاءاللہ ثبوت دے رہے ہیں آپ عقل مندی کا کہ اللہ کی ایک رحمت ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ درود و سلام وہ ہے کہ جو اس کو کرتا ہے اس پر ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں رحمتیں ہوتی ہے۔ اندازہ کیجیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم جان لیں کہ درود و سلام کتنی اہم چیز ہے، کتنا اہم کام ہے، اور اس کے فضائل کتنے ہیں۔ حضرت امام بخاری، جن کی بخاری شریف مشہور ہے، انہوں نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے۔ سنیں، اللہ کا تعریف کرنا کیسا؟ نعت نعت پڑھتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں، کوئی لکھنے والا لکھتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، کوئی محبت کا اظہار عدیہ پیش کے کرتا ہے، کوئی سن کے کرتا ہے، کوئی نعرے لگا کے کرتا ہے، تو سب اپنی طرف سے اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کا تعریف کرنا وہ کس درجے کا ہے، میں اور آپ اس کو پا نہیں سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کو وہ شان عطا دے، عطا فرما کہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت ملے۔ اللہ یاد رکھنا، کوئی مخلوق میرے نبی کا درجہ نہیں بڑھاتی، بلکہ ہم لوگ اذان کے
بعد بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کو مقام وسیلہ عطا فرما، تو ہمارے کہنے سے ان کو مقام وسیلہ نہیں ملے گا، بلکہ ہوتا کیا ہے، اسی طرح فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے میرے نبی کی شان میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ فرشتوں کا درود بھیجنا، میرا آپ کا ان کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرنا، یہ خود اپنی جھولی بھرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے کسی پیارے کو کوئی درجہ مل جائے تو فائدہ آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے پیارا کہا ہے، تو جب پیارا کوئی ہوگا تو وہ آپ کا خیال ضرور رکھے گا، اس کو درجہ ملے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کو مقام وسیلہ جو جنت کا ایک خاص مقام ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایک ہی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو وہ مقام جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کو عطا فرما۔ کیا مطلب کہ اے اللہ اپنے حبیب کو وہ درجہ دے کہ جب اس درجے پر وہ ہو تو ہم گناہگاروں کی شفاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر جلالین کا حاشیہ اٹھا کر دیکھیں، عارف سعدی جو بڑے مشہور ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور اونچی، جو مانتے ہیں وہ کہے دوسرا نہیں، میرے نبی جیسا مخلوق میں افضل کوئی اور، تو اعلیٰ حضرت سچی تو کہتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے کیوں ہیں؟ ان کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے سچ کہا، ہر سنی کہتا ہے، کہتا آیا، کہتا رہے گا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، ذرا محبت سے جھوم جھوم کے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولا کہتے ہیں مقرب کو، اعلیٰ کہتے ہیں اونچے کو، اچھے کو، بہتر کو، تو نبی پاک جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی اور اونچی۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، اللہ کی رحمت نبی پاک کی تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی، وہ رحمت جس کو ہم کہہ رہے کہ یا اللہ وہ رحمت عطا فرما، تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ کریم کی رحمت کے تابع ہو کر ہر شے کو شامل ہے۔ اب جس کو اللہ کی رحمت لینی ہے وہ نبی کی تعظیم کر لے، جو نبی کی تعظیم نہیں کرے گا اس کو رحمت مل سکتی بھلے ماتھے رگڑ رگڑ کے شامی کباب بنا لے، 3 دن کے چلے نہیں 3 سال کے چلے کر لے، بستر لوٹے اٹھا کے پھر لے، جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کریں گے اللہ کی رحمت مل سکتی۔ محبوب کو ناراض کر کے کچھ حاصل کیا جا سکتا؟ بڑے زور لگاتے ہیں نہیں یوں ہو جائے گا، کیوں نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ؟ 50 سال ہو گئے، تمہارا چاچا جو تھا شیطان اس نے 6 لاکھ سال نماز پڑھی تھی، اس کی ایک قبول نہیں ہوئی، تمہاری 50 برس کی کدھر سے قبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم سجدے کی لذت نہیں جانتے۔ ارے مومن سے پوچھو، جو سر اللہ کے لیے جھکاتا ہے دل مصطفیٰ کے لیے جھکاتا ہے۔ اللہ امام فخر الدین رازی
6 صدی ہجری کے بڑے مشہور امام اور عالم گزرے ہیں. کتنے بڑے عالم تھے؟ فرماتے ہیں تعبد یہ کلمہ جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمہ، وہ فرماتے ہیں میں صرف اس ایک کلمے سے 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. اتنے بڑے عالم. وہ ایک بات لکھتے ہیں بڑی پیاری، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر ہمارے درود کی ضرورت کیا؟ اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے بعد فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پھر فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے، تو ہمارے درود کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس لیے نہیں بھیجتے کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت ہے. دھیان سے سننا، ان کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہ فرشتوں کے درودوں کی حاجت ہے، ان کو ایسا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ کی تعظیم کے اظہار کی خاطر درود بھیجتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر واجب کر دیا کہ سنو مجھے بھی تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں، مگر جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو مذکور بناتے ہو. آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مانے ہیں اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو وہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے. اس کے کہنے سے اللہ کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا. کما کان، اللہ جیسے ہے ویسے تھا، جیسے تھا ویسے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے پاک کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم نہ کہیں تو کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم تو اس کی پاکی کی شان کو جان بھی نہیں سکتے، پھر بار بار کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، میں تو پاک ہوں، خود سے پاک ہوں، مجھے کسی نے پاک نہیں کیا، میں خود سے پاک ہوں، اور ایسا پاک ہوں کہ مجھ جیسا پاک کوئی نہیں. لیکن تو بار بار کہہ رہا ہے میں پاک ہوں، تو اب تجھے فائدہ پہنچاتا ہوں. تو مجھے پاک کہہ رہا ہے، آ تجھے گناہوں سے پاک کر دوں. وہ پاک کرنے کہنے والا خود پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں، تو حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ درود بھیجنے والا ذرا سوچے، ارے ہم ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ہماری جھولی میں 10 مرتبہ درود و سلام آتا ہے. ایک مرتبہ درود پر 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان کو شان پہنچا رہے ہیں یا ان کی شان بڑھا رہے ہیں یا اپنے آپ کو بخشوا رہے ہیں؟ تو سوچیں ان کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاکم نے، ابن حبان نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس گھر سے باہر تشریف لائے، چہرے مبارک پر بہت ہی بشاشت. ایک تو ویسے ہی آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، وہ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے ہی غم بھول جاتے تھے. اللہ نے چہرہ اتنا پیارا بنایا تھا، ہم تکلیف میں مصیبت میں آتے وہ چہرہ دیکھتے تو غم یاد نہیں رہتا تھا. لیکن اس دن سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار کچھ زیادہ تھے. عرض کی حضور یہ خوشی کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیے. فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام اور رحمت بھیجوں. ایک بات کرنے دینا مجھے.
اللہ کیا فرما رہا ہے جبریل کے ذریعے، محبوب کیا اس بات پہ راضی نہیں جو آپ پر درود بھیجے، ایک مرتبہ میں اس پر 10 مرتبہ سلام اور رحمت بھیجوں؟ پتا چلا میرے نبی پاک اتنے خوش کیوں ہیں کہ غلاموں کا بھلا ہو رہا ہے۔ ارے وہ آقا ان پر قربان جاؤ، میلاد منا کر ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، درود و سلام پڑھ کے ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، ان کے نعرے لگا کر ان پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ قربان ہو جاؤ کہ وہ خوش بھی ہو رہے ہیں تو اس بات پر کہ میری امت کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ کوئی ایسا کریم ہوگا؟ کوئی نہیں۔ ارے لیڈر بن جائے تو لوگ بھول جاتے، وزیر بن جائے تو نام بھی یاد نہیں، شکل بھی یاد نہیں رہے گی۔ یہ آقا کون جو کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کے قرب خاص میں بھی غلاموں کو بھولے؟ ایسی شان کسی اور کی؟ امام قسطلانی صاحب مواہب الدنیا، جن کو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے وہ ہستی، 500 سال پہلے کی ان کی کتاب، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو القاسم القشیری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ امت کی طرف سے اس کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی خدمت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کے عوض آپ اپنے اس امتی کی شفاعت کریں۔ یہ ان کا قول ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں، ہم سرکار کی مہربانیوں کا کسی طرح کوئی بدلہ دے سکتے، شکریہ کا حق بھی ادا کر سکتے نہیں۔ تو کوئی خدمت ایسی ہونی چاہیے تھی، تو ہم تو وہ خدمت کر نہیں سکتے تھے، ہماری کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کا بدل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مہربانی فرما دی، وہ کام جو اللہ خود کرتا ہے اللہ نے فرما دیا میرے بندو تم بھی کر لو تاکہ میرے حبیب کا کچھ نہ کچھ خدمت گزاری کا حق ادا ہو جائے، کچھ نہ کچھ پورا نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود بھیجتے ہیں تو کیا مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری نعمتوں کی قسموں کا شمار نہیں، عزتیں کتنی ہیں ہم جانتے نہیں، ہر قسم کی نعمت ہر عزت کی بارش اپنے نبی پر فرما، ہمارا درود پڑھنا گویا التجا ہے کہ نبی پاک کو وہ عزت عطا فرما جس سے ہم غلاموں کا بھلا ہو جائے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات سناؤں گا تو سمجھ آئے گی، بات ابھی پوری نہیں سمجھ آئی۔ قرآن پڑھنے والے ایک دعا پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا، کعبہ بنا کر یہ فرمائش کر دی یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ فرمائش کر دی، تمنائی ہو گئے۔ ذرا توجہ سے نیو دھورا جی والوں مجھے بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ تمنا نہ کرتے تو کیا نبی پاک نہیں آتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا تو حضرت ابراہیم ہوتے بھی، یہ کائنات ہوتی بھی، کعبہ ہوتا بھی، بلکہ رب رب ہو کر ظاہر نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن گئے تمنائی، تو اب انہوں نے کی تمنا، تو سنو تمنا کرنے کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی شان والا، وہ شان والا رسول ان میں بھیج دے، میں نے یہاں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے ان میں بھیج دے۔ وہ تمنائی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں تشریف لائے، اپنے امتیوں کو فرمایا جب درود بھیجنا تو کہنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر نمازی نماز میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم پر روزانہ کروڑوں کی تعداد میں درود جا رہا ہے۔ ذرا ان کی روح سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہوں گے کملی والے آقا تیرے قربان جاؤں، میں نے تو ایک بار تمنا کی، تو نے روزانہ کروڑوں درود بھجوا دیے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی بات؟ تمنا کرنے کا صلہ دیکھا کیا میرا؟ روزانہ درود جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو خالی لوٹایا؟ جی، جو مانگتا اعلیٰ فرماتے نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ در موتی کو کہتے نا، بے بہا کا مطلب بڑے قیمتی، اور کسی نے قطرہ مانگا دریا بھی دیے، دریا کی تہ میں جو موتی ہوتے ہیں قیمتی وہ بھی دیے۔ خالی لوٹایا نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتے، ان سے پوچھو کلمہ پڑھنا کس نے سکھایا؟ یہ نماز کہاں سے سیکھ لی ہے؟ یہ جو بستر لوٹے اٹھا کے پھر رہے ہو، کس کے لیے تمہیں معلوم نہیں؟ جس نبی کا راستہ تم بتانے سے روکتے ہو، جس نبی کی تعظیم سے روکتے ہو، بتاؤ انہی کے پاس سے تو ایمان ملتا ہے۔ اس کے باوجود تم مانتے اور ہم مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھنا۔ تفسیر کے حوالے کو سمیٹوں، مسئلے بیان کرنے ہیں، لیکن ایک دو باتیں بہت اچھی آپ کو ایسی بتاؤں گا، یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج، اللہم صلی علی، یا اللہ ان پر تو بھیج۔ اللہ ہمیں فرما رہا، ہم کہتے ہیں یا اللہ، کبھی غور کیا؟ حکم تو ہمیں ہے کہ ہم بھیجیں، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں ایک شک دور کر دوں، کوئی کہے گا بے عیب ذات تو اللہ کی، پاک ذات تو اللہ کی، جب نبی کو بھی بے عیب اور پاک کہہ دیا تو پھر شرک اور کس بیماری کا نام ہے؟ تو آپ کے ذہن میں آنے والا شبہ بھی دور کر دوں، اللہ بے عیب ہے ذاتی طور پر، اللہ پاک ہے ذاتی طور پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، پاک بنایا ہے۔ ذاتی طور پر کمال والا ہونا اور بات ہے، کسی کو عطا کیا جانا اور بات ہے۔ اللہ بے عیب ہے خدا ہو کر، نبی بے عیب ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اب برابری نہیں، جب برابری نہیں تو پھر شرک بھی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے، اور ہم ہیں عیب والے، ہم ہیں نقص والے، تو ہم تیرے حبیب کی پاک ذات کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اور ہم تعریف تو وہ کرے جو جانتا ہو، ہم تو پوری طرح جانتے بھی نہیں، تو ہم کس طرح ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ان کو جانتا ہے، ہماری طرف سے تو ان پر درود بھیج۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو علامہ نیشا پوری نے اپنی کتاب اللطائف الحکم میں اس میں بھی لکھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، آگے چلیے۔ ان اللہ و ملائکتہ فرمایا، ان الرحمن نہیں فرمایا، ان الرب نہیں فرمایا، ان الرحیم نہیں فرمایا، ان اللہ فرمایا۔ اگر کسی صفت کا ذکر ہوتا، لوگ کہتے صرف اسی کی وجہ سے، اور اللہ تعالی اس میں ذات ہے، اور صفت بغیر ذات کے نہیں ہوتی۔
مطلب کہ اللہ درود بھیج رہا ہے جو تمام صفات والا ہے. اگر صرف صفت کا بیان ہوتا تو صرف اس صفت کے حوالے سے بات ہوتی. یہاں ذات کا بیان اور ذات میں ہر صفت ہے. پتا چلا اللہ تعالی اپنی ذات و صفات اور ہر کمال کے ساتھ اپنے حبیب پر رحمت فرما رہا ہے. یہ بات بھی آپ کو بتائی. آگے چلے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فعل کی کوئی ابتدا کہی جا سکتی. ایک بچے کی تاریخ پیدائش بھی معلوم, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو تاریخ وفات بھی معلوم. اس کی کوئی ابتدا بھی کوئی انتہا. درخت کہیں گے بیج کب ڈالا تھا, درخت کب بنا, اب بتا سکتے ہیں. یہ ملک کب بنا, بتا سکتے ہیں. زمین کی آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی اندازہ لگ سکتا ہے. اللہ تعالی کی کوئی ابتدا نہیں. وہ اول ہے بغیر ابتدا کے, وہ آخر ہے بغیر انتہا کے. اگر ابتدا انتہا بتائے تو محدود ہو جائے گا, اور اللہ کے لیے ایسا سوچا نہیں جا سکتا. سمجھ آیا؟ اس کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی کوئی انتہا. اونچی بات سننا ذرا دھیان سے, میں دو جملے کہہ رہا ہوں توجہ سے. اس کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا, مگر وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ نبی پر درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے, میں جواب دیتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ وہ وقت آ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو, مگر وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے حبیب پر درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو. کیوں؟ کہ مخلوق فنا ہوگی, اللہ کے لیے فنا کا کوئی تصور. مخلوق ہی اللہ کو یاد کرتی ہے, اور مخلوق فنا ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے لیے ایسا سوچا جا سکتا بھی تمام مخلوق فنا ہو جائے, اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے. ایسا وقت تو آ سکتا ہے, مگر اللہ ہے. جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا, جب کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا. اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ, نہ اس کی کوئی ابتدا نہ اس کی کوئی انتہا. تو مجھے کہنے دو, کائنات نہیں تھی اللہ تھا, کائنات نہیں ہوگی اللہ ہوگا. جب کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی اپنے حبیب پہ درود بھیج رہا تھا, جب کچھ نہیں ہوگا اللہ تب بھی اپنے نبی پہ درود بھیجے گا. یہ وہ سلسلہ ہے جو رک سکتا, ختم ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, آج بھی پوری دنیا پھر لیں, جگہ جگہ چلے جائے, پوری دنیا گول کیوں بنائی ہے؟ ٹائم کا فرق کیوں رکھا؟ کہیں کتنے منٹ کا, کہیں گھنٹے 2 گھنٹے. پوری دنیا میں یہ گلوبل ولیج, اس میں یہ گول کیوں بنائی, فرق کیوں؟ تاکہ اللہ چاہتا ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا رہے. یہ کائنات اسی نغمے سے معمور رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب آپ کو میں ایک بات ایسی سنا رہا ہوں جنہوں نے پہلے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں. جنہوں نے نہیں سنی ہے شاید ان کے لیے یہ بات ایسی ہوگی پھر کبھی نہیں بھولیں گے. توجہ, بڑے دھیان سے سننا, بڑی پیاری بات. ہر آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے؟ اونچی. اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو بتائے معلومات کے مطابق. ویسے نہیں کہ آپ 2 کے بعد 4 کہنا شروع کر دیں. کسی کو معلوم ہے اور کتنے ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ نہیں معلوم. سنو پھر, آج فرشتوں کی اپنی تعداد کتنی ہے, ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں, آج آپ کو یہ سناتا ہوں دھیان سے. ہر آدمی کے ساتھ 10 فرشتے دن میں ہوتے ہیں, 10 فرشتے رات میں ہوتے ہیں. کتنے حوالے چاہیے؟ کتاب کا نام لکھ لو, سعادت الدارین, اردو ترجمہ ہو چکا. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے, 2 جلدوں میں, بازار سے مل جاتی ہے. جتنے حوالے چاہیے ہوں اس میں نوٹ کر لینا, سب لکھے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے
یہ مروی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 10 دن میں ہوتے ہیں 10، ایک دائیں طرف، ایک کتنے ہو گئے؟ 2 آگے اور پیچھے، کتنے ہو گئے؟ 2 ہونٹوں کے پاس 2 فرشتے کہاں؟ اونچی کیوں؟ ہونٹوں پہ ڈیوٹی کیوں ہے؟ میں نہیں کہتا، مفسرین شارحین فرماتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہونٹوں پر لگی اس لیے ہے کہ بندہ جب درود بھیجے وہ محفوظ کر لے۔ اور نعتیں پڑھنے والوں، سننے والوں، درود بھیجنے والوں، اپنے نصیبوں پہ ناز کرو۔ 2 پہلوؤں پر، ایک اس کی پیشانی پکڑے ہوتا ہے، اگر بندہ عاجزی کرتا ہے تو وہ بلند کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو نیچے کر دیتا ہے، اور 10واں نیند کی حالت میں اس کے منہ میں سانپ کو جانے سے روکتا۔ کیونکہ بہت سے لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، پھاٹک پورا کھل جاتا ہے، کوئی بھی چلا جائے، تو وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے منہ میں سانپ کو نہ جانے دے۔ یہ 10 اور سنیں، ایک روایت سنی، دوسری روایت، ہر بندے کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے۔ کتنے؟ اونچی فیل نہ کروں تو پھر کہنا، دھیان سے سنیں۔ جہان بالا، جہان زیری، تحت الثرا سے لے کر عرش اولا تک کوئی گوشہ، ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی۔ لاؤ کوئی گننے والا، وہ جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس کو ذرا گن دے، بلکہ بکری کا ایک کان اس صدر بش کو دو، اسے کہ تو اس کو گن دے، ہم تجھے عراق پورا دے دیں گے، اور نہیں گن سکتا تو اپنا امریکہ واپس کر دے۔ صدام کو پکڑنے کی فوٹو دکھائی نا ٹی وی میں، تو جس کمرے سے اس کو پکڑا پیچھے درخت لگا ہوا ہے کھجور کا، اور کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں کہیں کھجوریں لٹکتی ہیں؟ انہوں نے ہم کو پاگل سمجھا ہوا ہے، باتیں بناتے ہیں آ کے۔ سنو دھیان سے، یہ فرشتے کون؟ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، وہی کرتے جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قرآن میں فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو، اونچی کہیے گا۔ سنیں، اب میں آپ کو روایتیں سنا رہا ہوں دھیان سے، مستدرک امام حاکم کی مشہور، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، دھیان سے سننا، اللہ نے مخلوق کے 10 حصے کیے، جتنی اللہ نے مخلوق بنائی اس کے کتنے حصے کیے؟ 9 حصے فرشتے بنائے، پوری مخلوق میں سے 9 حصے، ایک حصہ باقی ساری مخلوق۔ اندازہ کرو، جب ساری مخلوق جو ایک حصہ ہے وہ شمار نہیں ہو سکتی تو جو 9 حصے ہیں وہ کدھر سے شمار ہوں گے؟ حدیث معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج جس کی صحت پر اتفاق ہے، اس میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 شام بیت المعمور میں، جو 7 آسمانوں سے اوپر وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں چلا جائے پھر قیامت تک اس کی باری آتی۔ کب سے سلسلہ ہے، کب تک رہے گا؟ لاؤ کیلکولیٹر گن کے بتاؤ۔ جب نکلتے ہیں ان کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور بازار میں روایت موجود، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع حدیث ہے کہ آسمان چرچرایا، اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس میں 4 انگلی برابر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ حدیث سنائی آپ کو طبرانی میں حضرت جابر اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع حدیث
کہ 7 آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں، نہ قدم بھر، نہ بالشت بھر، نہ ہاتھ بھر، جس میں کوئی فرشتہ قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ اور معلوم ہے کہ قرآن شریف کی روح سے جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں یہ لوگ ہیں، وہاں پر مان لے قرآن کریم بتا رہا ہے، کیونکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو جہاں جہاں فرشتے ہیں وہ سب نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور سنیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کہ میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہاں سرکار کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہر صبح 70,000 فرشتہ حضور کے گنبد شریف پر آتا ہے، اپنے پروں سے مزار شریف صاف کرتے۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک کے مزار مدینہ، شب و روز خاک کے مزار مدینہ۔ تو فرشتے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو صبح کے آئے ہوئے اور پھر شام کو آنے والے وہ جمع ہو جاتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں، شام والے اگلی صبح تک رہتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اندازہ کرو 70,000 بیت المعمور میں روز جا رہے ہیں، 70,000 میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں گن سکتے تو ٹوٹل فرشتوں کو کہاں سے گنیں گے؟ اور سنیں ذرا دھیان سے سنیے گا، کچی باتیں نہیں سنا رہا، توجہ۔ آدمی کے منہ سے ذکر نکلتا ہے، ذرا ایک مرتبہ آپ کہیے اللہ۔ آپ نے کہا آپ کے منہ سے ایک مرتبہ یہ لفظ نکلا تو فرشتہ بن گیا، منہ سے ذکر نکلا تو کیا بن گیا؟ اب وہ فرشتہ بھی یہی ذکر کر رہا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، منہ سے فرشتہ آپ کے نکلا، فرشتہ بن گیا، فرشتہ بھی یہی پڑھ رہا ہے، پھر آگے ہر حرف سے فرشتہ نکلتا جا رہا، آگے اس سے فرشتے، پھر تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر کے حروف سے بھی فرشتے بنتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے تک اگر انسان کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو وہ دیکھیں کہ فرشتوں سے فضا بھری ہوئی ہے، مگر ہم لوگ بشری قدورتوں کثافتوں میں الجھ کر یہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور سنا رہا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ حضرت ابو العباس تیجانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں، صاحب جواہر المعانی نقل کرتے ہیں دھیان سے، میری بات سب کی توجہ میری طرف، دوہراؤں گا نہیں توجہ سے۔ ابھی تک آپ نے سنا کتنے فرشتے، اب سنیں۔ انسان جتنے بھی ہیں جنات کا 10واں حصہ، انسان جتنے ہیں جنات کا، جنوں کا 10واں حصہ، جن اور انسان ملا کر خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، یہ سب ملا کر پرندوں کا 10واں حصہ، یہ سب مل کر پانی کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب آسمان دنیا کے فرشتوں کا 10واں حصہ۔ آسمان دنیا پہلا آسمان، پھر یہ مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اسی ترتیب سے 7 آسمانوں تک، پھر یہ سب ملا کر ملائکہ کرسی، وہ فرشتے جو کرسی پر مقرر، ان کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتے
پڑتے ہیں. پھر یہ سب ایک سرا پردہ یعنی حجاب عرش کے، اللہ کے عرش کے آگے جو پردے ہیں ان میں سے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ. پھر اللہ کے عرش کے آگے پردے کتنے ہیں ان کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے. ایک پردے کی لمبائی چوڑائی کتنی اور وسعت اتنی کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت، اور قدم برابر اس پوری جگہ میں ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. کہیں کھڑے